سورۃ الروم یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 60 آیات ہیں۔ سورۃ الروم کی دوسری آیت میں روم کے مغلوب ہونے اور تیسری آیت میں ان کے پھر سے غالب آنے کی خبر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الروم رکھا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی طرح سورۃ الروم کا آغاز بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتا ہے، یعنی الف لام میم۔ سورۃ الروم کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 پیشین گوئیاں فرمائی ہیں جو چند ہی سالوں میں پوری ہو گئیں، اور اس بات کی دلیل بنی کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ پہلی پیشین گوئی رومیوں کے دوبارہ مغلوب آنے کی تھی، جنہیں ایرانیوں نے ایک بڑی شکست دی تھی۔ چونکہ لفظ کا نام روم ہے تو روم کو ذہن میں رکھیے گا۔ رومی جو ہے وہ اہل کتاب مسیحی تھے اور مسلمانوں کو ان سے ہمدردی تھی، جبکہ ایرانی آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ مشرکین مکہ ایرانیوں سے ہمدردی رکھتے تھے۔ ظاہری حالات بتا رہے تھے کہ ایرانیوں کا رومی سے شکست کھانا ناممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے رومیوں کو ایرانیوں پر فتح عطا فرمائی۔ اور دوسری اس صورت کی جو پیشین گوئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ رومیوں کی فتح کا دن مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہوگا۔ کچھ سالوں بعد آپ نے دیکھا کہ غزوہ بدر کی فتح نے اس پیشین گوئی کو پورا کر کے دکھایا، کیونکہ جس دن رومیوں کو فتح ہوئی تھی اسی دن مسلمانوں کو میدان بدر میں بھی فتح حاصل ہوئی تھی۔ سورۃ الروم کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اسلام کی صداقت کا بیان اور انسانوں کے کردار سازی کے بارے میں اس میں بات کی گئی ہے، اور آپ اس میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس میں عقیدہ توحید و رسالت اور آخرت کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ سورۃ الروم کا آغاز اس پیشین گوئی سے ہوتا ہے جو کہ ایک معجزہ ثابت ہوئی اور قرآن مجید کی صداقت کی دلیل بنی۔ اس پیشین گوئی کا پورا ہونا مسلمانوں کے لیے بہت خوشی اور حوصلہ افزائی کی بات تھی۔ اس کے علمی اور عملی نکات آپ یہاں پہ لکھے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، فنا ہو جانے والی کائنات پر غور و فکر انسان کو آخرت کا یقین دلاتا ہے۔ قرآن مجید میں پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے، اور باقی آپ یہ نیچے جو لکھے ہوئے ہیں اس میں سے کوئی سے بھی 2 علمی اور عملی نکات یاد کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ آپ کو سورۃ الروم کی جو ہے وہ مشق نظر آ رہی ہے۔ سوال نمبر 1، سورۃ الروم میں غالب آنے کی پیشین گوئی کی گئی ہے رومیوں کی، ٹھیک ہے، یہ جواب اس کا ہوگا۔ نمبر 2، جس دن رومیوں کو فتح نصیب ہوئی اسی دن مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اس کا جواب ہوگا غزوہ بدر میں۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مال بڑھتا ہے زکوٰۃ دینے سے۔ سورۃ الروم کا آغاز ہوا حروف مقطعات سے، اور حروف مقطعات کی جو تعداد ہے قرآن مجید میں وہ 29 ہے۔ نمبر 5، قرآن مجید میں پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، کیوں؟ نافرمانی سے بچانے کے لیے۔ اس کے مختصر سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1، سورۃ الروم کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ آپ دیکھیں کہ سورۃ الروم کی دوسری آیت میں روم کے مغلوب ہونے اور تیسری آیت میں ان کے پھر سے غالب آنے کی خبر ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الروم ہے۔ اس کا خلاصہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اس کے علمی اور عملی نکات بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیے، اور اس سورت میں کس بات کی پیشین گوئی کی گئی وہ بھی اس سورت کے آغاز میں نے اس کے تعارف میں آپ کو مکمل جو ہے وہ بتا دیا۔ اب اس کے بعد ہم اگلی سورہ مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی سورت ہمارے پاس آ رہی ہے سورہ لقمان، یہ بھی مکی سورت ہے۔ مکی صورت کو ذہن میں رکھا کریں گے، جو مکی صورت ہوتی ہے اس میں عقائد کا ذکر ہوتا ہے، عقیدہ توحید و رسالت، قیامت کا، موت کا، قیامت کے بعد کے حوال کا، موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اس میں 34 آیات ہیں۔ سورہ لقمان مکی دور میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ کی مخالفت اپنی عروج پر تھی۔ آپ اگر غور کریں تو ہر سورت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ یا تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت مخالفت کر رہے تھے یا وہ آپ کی بات کی تردید کر رہے تھے۔ اس وقت وہ مختلف ہیلوں، بہانوں اور پرتشدد کارروائیوں سے اسلام کی نشر و اشاعت کا راستہ روکنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ اس صورت میں چونکہ حضرت لقمان جیسا کہ آپ کو ایک نام بھی نظر آ رہا ہے، لقمان کی اپنے بیٹوں کو نصیحت کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا۔ حضرت لقمان نبی تو نہیں تھے، لیکن عرب میں ایک بڑے عقل مند اور دانشور کی حیثیت سے بڑے مشہور تھے۔ ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بہت زیادہ وزن دیتے تھے، مطلب مانا کرتے تھے،
یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کا ایک حکیم یعنی دانا کی حیثیت سے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس صورت میں یہ واضح فرما دیا کہ حضرت لقمان جیسے حکیم اور دانشور جن کی عقل و ہمت کا تم بھی لوہا مانتے ہو، وہ بھی توحید کے قائل تھے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ماننے کو ظلم عظیم یعنی بہت بڑا ظلم قرار دیا، اور اپنے بیٹے کو بھی اس بات کی نصیحت کی کہ تم بھی کبھی شرک مت کرنا۔ سورہ لقمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں توحید کے دلائل، کردار سازی اور آخرت کی یاد دہانی اس میں ذکر کی گئی ہے۔ اس کے مختلف مضامین کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو سورۃ لقمان کے شروع میں قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والوں کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، کبھی شرک مت کرنا، نماز قائم کرتے رہنا، خود عمل کرتے رہو اور دوسروں کو بھی اچھے کام کا حکم دیتے رہنا، اور برے کام سے دور رہنا۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا، زمین پر کبھی بھی اکڑ کر مت چلنا، بلکہ زندگی کے دوسرے معاملات کی طرح چلتے ہوئے بھی میانہ روی اختیار کرنا۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی۔ اس کے بعد سوال علمی اور عملی نکات سے کیا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں اس میں سب سے پہلے شرک کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہمیں اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کی بجائے اس شخص کی پیروی کرنی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ باقی جو اس کے علمی اور عملی نکات ہیں وہ آپ کو یہاں پہ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ ذرا ایک نظر ان پہ رکھ لیجئے گا، ان کو دیکھ لیں اور ان میں سے کوئی سے بھی 2-3 یاد کر لیجئے گا۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں سے اس سورہ مبارکہ کی مشق شروع ہوتی ہے۔ تو سوال نمبر 1 ہے، حضرت لقمان اہل عرب میں مشہور تھے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ حکیم اور دانا۔ یہ اس کا جواب ہے، حکیم اور دانا۔ حضرت لقمان نے نصیحتیں کی اپنے بیٹے کو۔ حضرت لقمان نے شرک کو قرار دیا ظلم عظیم۔ نمبر 4، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ زمین پر مت چلنا اکڑ اکڑ کر، ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اختیار کرنی چاہیے میانہ روی۔ سورہ لقمان کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اس میں حضرت لقمان کا ذکر ہے اور حضرت لقمان کے بیٹے کا ذکر ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کر رہے تھے۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ حضرت لقمان کون تھے؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ اہل عرب میں ایک مشہور حکیم اور دانا تھے۔ اہل عرب ان کی باتوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور ان کے اشعار کو بھی پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 3 خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ سورہ لقمان کے علمی اور عملی نکات بھی میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیے ہیں۔ اس کے بعد ہم سورہ سجدہ کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ سجدہ یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 30 آیات ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 میں آیت سجدہ ہے۔ آیت سجدہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو آیت پڑھنے کے بعد ہم سجدہ کرتے ہیں اس کو ہم آیت سجدہ کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں ٹوٹل جو ہے وہ 14 سجدے ہیں۔ تو سجدہ سے مراد سجدہ ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ سورۃ السجدہ۔ سورۃ السجدہ سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص محبت تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ اس کی فضیلت کے بارے میں بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو اس وقت تک نہ سوتے جب تک کہ سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے تھے۔ اسی طرح یہ دوسری حدیث مبارکہ ہے۔ آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ سورۃ سجدہ کے بارے میں ایک حدیث لکھیں تو یہ دوسرا سوال آپ سے ہو سکتا ہے کہ سورۃ السجدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ اور اکثر جو ہے وہ دوسری رکعت میں سورۃ الدہر یا اکثر صورتوں میں اکثر رکعتوں میں سورۃ السجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورت کا نام تنزیل السجدہ اور الف لام میم السجدہ بھی ہے۔ سورۃ السجدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد، رسالت اور آخرت کا اس میں ذکر ہے۔ آپ اگر غور کریں تو آپ کو ہر سورت کے خلاصے میں، ہر سورت کے آغاز میں، جتنی بھی مکی صورتیں ہیں اس کے آغاز میں آپ کو بنیادی عقائد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ سورۃ السجدہ میں قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، توحید اور آخرت کے دلائل بیان کی گئے ہیں، منکرین قیامت کے اعتراضات کا اس میں جواب دیا گیا ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں پر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ قیامت کے دن اچھے اور برے لوگوں کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس صورت میں صاف طور پر یہ بتا دیا گیا ہے۔ یہ ہے اس کے علمی اور عملی نکات۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور وہی کائنات کے تمام معاملات کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور تیسرا آپ یہ کر سکتے ہیں، چوتھا آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کو آسان لگے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس سورہ مبارکہ کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال نمبر 1، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے ہوئے تلاوت فرمایا کرتے تھے سورۃ سجدہ کی، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب یہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں پر بڑے عذاب سے پہلے بھیجتا ہے چھوٹے عذاب۔ صبر کرنے والوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر یقین رکھنے والوں کو بنایا جاتا ہے شادمانی، ٹھیک ہے؟ بلکہ یوں کریں، صبر کرنے والوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر یقین رکھنے والوں کو بنایا جاتا ہے فرشتے، صاحب سروت، صابر یا رہنما۔ اس کا جواب ہوگا رہنما، ٹھیک ہے؟ سنت نبوی کے مطابق جمعہ کے دن سورۃ سجدہ پڑھنی چاہیے فجر کی نماز میں۔ نمبر 5، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ اس کا جواب ہوگا برابر۔ اب اس کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ سجدہ کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس سورۃ مبارکہ کی ایک آیت میں سجدے کا ذکر ہے، اس لیے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں آپ 2 باتیں لکھ سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی رکعت میں اس کو پڑھا کرتے تھے اور رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس کا خلاصہ اس میں توحید، رسالت وغیرہ کا ذکر ہے، اور اس کے علمی اور عملی نکات میں نے آپ کو پہلے سے ہی بتا دیے ہیں۔ اگلی صورت ہے سورۃ سبا۔ یہ صورت مکی صورت ہے، اس میں 54 آیات ہیں۔ سورۃ سبا، یہ سبا جیسا کہ آپ کو ایک قوم اور ایک ملک کا نام بھی نظر آ رہا ہے، یہ قوم سبا کے نام پر اس صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ قوم سبا یمن میں آباد تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی خوشحالی سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی اور کفر و شرک کو فروغ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان کی خوشحالی بربادی کا سبب بن گئی۔ اس صورت میں قوم سبا کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ سبا رکھا گیا ہے۔ سورۃ سبا کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد کا بیان ہے اور آخرت کے بارے میں مشرکین کے اعتراضات کا جواب ہے۔ آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس میں عقیدہ توحید و رسالت، آخرت کا بیان اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ سبا کے آغاز میں عظمت باری تعالیٰ کا ذکر ہے۔ مختصر تعارف بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن چیزوں کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کے بارے میں مشرکین کے اعتراضات کا بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے معجزات کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوموں پر جو انعامات کیے تھے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر قوم سبا کا ذکر ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن انہوں نے اللہ کی ناشکری کی۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے آخر میں رسالت کا ذکر ہے اور آخرت پر ایمان لانے کا بیان ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ آخرت میں نافرمانوں کو کیا دیا جائے گا۔ اس کے علمی اور عملی نکات آپ کے سامنے ہیں۔ نمبر 1، محنت میں عظمت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے لوہے کی زرہیں بنایا کرتے تھے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری پر نعمت جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے۔ باقی علمی اور عملی نکات آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہیں، آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 2 ہی یاد کرنے ہیں۔ اب ہم سورۃ السبا کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آ گیا۔ سب سے پہلے سوال نمبر 1، قوم سبا آباد تھی فلسطین میں، شام میں، عراق میں، یمن میں، تو اس کا جواب آپ نے شروع میں پڑھا تھا، یمن میں۔ قوم سبا نے روش اختیار کی، ناشکری کی، کیونکہ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں دی تھی لیکن انہوں نے ناشکری کی تھی۔ نمبر 3، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ انسان کی عظمت ہے محنت میں۔ مال اور اولاد ہے زندگی کا امتحان۔ مال اور اولاد ہے زندگی کا امتحان۔ اس کے مختصر سوالات دیکھ لیں۔
سورۃ سبا کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اس سورت میں قوم سبا کا ذکر ہے۔ آپ اگر اندازہ کریں تو آپ کو یہ سوال اتنے آسان لگ رہے ہوں گے۔ ہر سورت کا جو نام ہے اور ہر سورت کے جو سوال ہیں وہ اسی سے ملتے جلتے ہیں۔ خلاصہ اس میں عقیدہ، توحید اور رسالت، آخرت کا بیان، علمی اور عملی نکات میں نے آپ کو ابھی بتائے تھے۔ قوم سبا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یوں آپ لکھ سکتے ہیں کہ قوم سبا ایک خوشحال قوم آباد تھی، یمن میں رہتی تھی، اللہ نے انہیں سب کچھ دیا تھا، ہر طرح کی نعمت دی تھی، لیکن انہوں نے ناشکری کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان پر عذاب بھیج دیا اور ان کی جو خوشحالی تھی وہ بربادی کا سبب بن گئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اگلی سورت مبارکہ ہے سورہ فاطر۔ سورہ فاطر یہ بھی مکی صورت ہے۔ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان تمام کی تمام مکی صورتوں میں آپ نے خلاصہ، عقائد، خصوصیات ایک جیسے لکھنے ہیں۔ اس میں 45 آیات ہیں۔ سورہ فاطر کا نام پہلی آیت سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے پیدا کرنے والا، جس کا معنی ہے فاطر کا پیدا کرنے والا۔ اسی لفظ کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ فاطر رکھا گیا ہے۔ آپ نے اس کی جو آبجیکٹیو اور اس کے جو مختصر سوالات ہیں، ٹھیک ہے، اس کے جو آبجیکٹیو اور جو شارٹ سوال ہے اس پہ زیادہ زور دینا ہے۔ اس سورت کا نام دوسرا نام سورۃ الملائکہ بھی ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الفاطر کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت اس میں دی گئی ہے۔ مضامین: سورۃ الفاطر میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو بیان کیا گیا ہے، زندگی کے دھوکے اور شیطان کی دشمنی سے خبردار کیا گیا ہے، شرک کی ہلاکت خیزی اور جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، پہاڑوں اور جانوروں کے مختلف رنگوں کی حکمت میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ حقیقی ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ سورۃ الفاطر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے اسے اس کا نظام چلانے کے لیے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کائنات بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی گئی۔ جو ذات اس کائنات کو وجود میں لائی ہے اس کے لیے اسے ختم کرنا بالکل بھی مشکل نہیں اور اسے ختم کر کے دوبارہ سے بنانا بھی مشکل نہیں۔ اس صورت میں قرآن مجید کی عظمت و صداقت کا ذکر فرماتے ہوئے اس کی خدمت کرنے والوں کو بشارت دی گئی ہے۔ سورت کے آخر میں مشرک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان قوموں کا عبرتناک اس میں انجام بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علمی اور عملی نکات دیکھ لیجیے گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو کچھ عطا فرمائے تو اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور جب کسی سے کچھ روک لیں تو اسے دینے والا کوئی نہیں۔ دوسرے نمبر پر کہ اللہ ہی ہمارا رازق ہے، ہمیں اس کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی آپ کو یہاں پہ اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، اس کے علمی اور عملی نکات آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں اور یاد کر لیجئے گا۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ آخر میں آپ کو جو آپ کا گروپ بنا ہوا ہے اس میں یہ جتنی بھی صورتیں ہیں یہ مکی ہیں، مدنی ہیں، اس میں آیات کتنی ہیں اور اس میں ان کے جو خلاصہ جات ہیں وہ کیا کیا بیان کیے گئے ہیں وہ بھی آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اس سورت کی مشق کر لیتے ہیں جلدی سے۔ سورۃ الفاطر کا دوسرا نام سورۃ الملائکہ ہے۔ فاطر کا معنی ہے پیدا کرنے والا۔ قرآن مجید میں پہاڑوں اور جانوروں کا ذکر کر کے دعوت دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر غور و فکر کی۔ سورۃ الفاطر کے مطابق اللہ کا حقیقی ڈر جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے علماء کو۔ قیامت کے دن انسانوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے وہ خود۔ آج کی کلاس ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، پھر اگلی سورہ مبارکہ جو ہے وہ ہماری سورہ یاسین ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ بہت سارا خیال رکھیے گا، تسلی سے آرام سے ویڈیو کو دیکھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔